السلام علیکم دوستوں، ناول ایس ایس پروجیکٹ مصنف مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 5۔ بالکل جناب، یہ کام تمہارا قبیلہ انتہائی آسانی سے کر سکتا ہے، جابو نے کہا۔ ان دشمن ایجنٹوں کے پاس جو سامان ہوگا، میرا وعدہ ہے کہ وہ تمہارے قبیلے والوں کو تحفے میں دے دیا جائے گا۔ شاگل نے اسے مزید لالچ دیتے ہوئے کہا اور اس سے جابو کا چہرہ کھل اٹھا۔ اوہ، یہ تو آپ کی مہربانی ہوگی جناب، جابو نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور شاگل اٹھ کھڑا ہوا۔ اب ہمیں اجازت، آپ کی مدد کا بے حد شکریہ، شاگل نے کہا اور پال سنگھ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ تو میرا فرض تھا جناب، پال سنگھ نے جواب دیا۔ پھر وہ انہیں ہودگار تک چھوڑنے آیا۔ جابو بھی ان کے ساتھ تھا اور شاگل نے کار کوٹھی سے نکالی اور واپس ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑا۔ کب روانگی ہے؟ کاشی نے پوچھا۔ اب میں زیادہ دیر نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ عمران اور اس کے ساتھی اگر ہم سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو پھر الٹا ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، شاگل نے کہا اور کاشی نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ لاسوڑی کالونی امراط ابدی کی آبادی تھی، البتہ بابو ہوٹل کی عمارت خاصی شاندار اور نئی تھی۔ عمران اور اس کے ساتھی ہوٹل کے عقبی سمت سے نکل کر علیحدہ علیحدہ چل کر پیدل ہی پہنچے تھے تاکہ بھٹنا گھر کا کوئی آدمی ان کے بارے میں اطلاع اس تک نہ پہنچا دے۔ بابو ہوٹل کے ہال میں داخل ہوتی عمران چونک پڑا، کیونکہ وہاں غیر ملکی سیاحوں کی کثرت نظر آ رہی تھی، اور دوسرے لمحے وہ سمجھ گیا کہ بھٹنا گھر غیر ملکی سیاحوں کو یہاں منشیات اور شراب وغیرہ سپلائی کرتا ہوگا، اس لیے غیر ملکی سیاحوں کی یہاں کثرت نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بھٹنا گھر سے ملنا ہے، عمران نے کاؤنٹر پر جا کر اس مقامی آدمی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ وہ تو کسی سے نہیں ملتے جناب، آپ حکم فرمائیے، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کے مطلب کہ ہر چیز مل سکتی ہے، خفیہ کمرے بھی ہیں اور باقی سب کچھ بھی۔ اس آدمی نے بڑے شیطانی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ پی ایس کا مسئلہ ہے، عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا تو مقامی آدمی بے اختیار چونک پڑا۔ اوہ ہو، ٹھیک ہے، اس آدمی نے کہا۔ پھر ایک طرف کھڑے آدمی کو اس نے اشارے سے بلا دیا۔ راجران صاحبان کو چیف کے دفتر پہنچا دو، کاؤنٹر مین نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ جناب، راجر نے کہا اور عمران سر ہلاتا وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک خفیہ سرنگ نما راستے سے گزر کر نیچے ایک دروازے کے سامنے پہنچ گئے۔ یہ چیف کا دفتر ہے جناب، راجر نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، عمران نے راجر سے کہا اور راجر سلام کر کے مڑا اور تیزی سے واپس چل پڑا۔ عمران نے آگے بڑھ کر دروازے کو دھکیلا اور دروازہ اندر سے باندھا۔ عمران نے دستک دی۔ کون ہے؟ اندر سے ایک دھاڑتی ہوئی آواز آئی اور عمران سمجھ گیا کہ بولنے والا بھٹنا گھر ہی ہوگا۔ بشیر ہوں باس، عمران نے تنویر کے ہاتھوں گھار میں ہلاک ہونے والے آدمی کے لہجے میں کہا۔ اوہ تم، اور یہاں؟ اندر سے حیرت بھری آواز سنائی دی اور چند لمحوں بعد دروازہ کھلا تو عمران دروازے پر کھڑے مقامی آدمی کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ یہ مقامی آدمی تھا، لیکن اس کا جسم ٹھوس تھا اور چہرے مورے سے وہ کوئی بدماش نظر آ رہا تھا۔ اوہ تم، اس آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا اچھل کر ایک صوفے پر گرا۔ عمران کا ہاتھ اس کی جیب میں جاتے ہاتھ سے بھی زیادہ تیزی سے گھوما تھا۔ دروازہ بند کر دو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر صوفے سے پلٹ کر فرش پر گر کر اٹھتے ہوئے بھٹنا گھر کی گردن پر پیر رکھ کر اسے مخصوص انداز میں دبا کر گھما دیا اور اس آدمی کا چہرہ تیزی سے مسخ ہوتا چلا گیا۔ اپنی مدافعت کے لیے اس کے اٹھتے ہوئے ہاتھ تیزی سے واپس زمین پر گر گئے۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھ گئی اور پھر اس کی آوازیں نکلنے لگی۔ عمران نے پیر کو واپس موڑ کر گردن سے ہٹایا نہیں تھا۔ تمہارا نام بھٹنا گھر ہے؟ عمران نے گراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر یہ کیا؟ مجھے چھوڑ دو، میں مر جاؤں گا۔ یہ کس قسم کا اس قدر خوفناک عذاب؟ بھٹنا گھر نے بھینچی آواز میں کہا۔ اس کی تلاشی لو، عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر نے تیز سے جھک کر اس کی جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد وہ اس کی جیب سے ریوالور نکال چکا تھا۔ صفدر، اپنے بیلٹ کھول کر اسے ہاتھ عقب میں باندھ دو، جلدی کرو، عمران نے کہا اور صفدر نے تیزی سے ہدایت کے مطابق کارروائی شروع کر دی۔ اب اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھا دو، عمران نے پیر ہٹاتے ہوئے کہا اور صفدر نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے اچھال کر صوفے پر بٹھا دیا۔ تم ہمیں پہچانتے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، تم پاکستانی ایجنٹ ہو، مجھے تمہاری نشاندہی کرائی گئی تھی، بھٹنا گھر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہاں کا انچارج کون ہے؟ عمران نے پوچھا۔ میں ہوں انچارج، بھٹنا گھر نے جواب دیا۔ نہیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ کافرستان کے فارن ایجنٹ بن سکو، بولو تم سے رپورٹ دیتے ہو، عمران نے غراتے ہوئے کہا۔ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں ہے،
بھٹنا گر نے کہا اس کے نیچے لٹاؤ تاکہ میں ایک بار پھر اس کی شہرک پر پیر رکھ کر پوچھوں. میں نے سوچا تھا کہ ہمارے جوڑ کا نہیں اس لیے اس سے رعایت کر دوں گا. عمران نے تیز لہجے میں کہا. اس بار تنویر نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے اس طرح پٹک دیا جیسے وہ انسان کی بجائے کوئی قابل نفرت مخلوق ہو. رک جاؤ بتاتا ہوں. وہ ہلناک عذاب نہ دو مجھے. رک جاؤ میں سب کچھ بتاتا ہوں. بھٹنا گر نے جکلک چیختے ہوئے کہا. شروع ہو جاؤ بولو. عمران نے غراتے ہوئے کہا لیکن اس نے پیر اس کی گردن پر رکھ کر موڑ دیا تھا. موہن نے مجھ سے 4 آدمی ہائر کیے تھے. اس نے ان 4 آدمیوں کو خود ہدایات دی تھی اور انہیں کارڈ بھی دیے تھے. وہ رپورٹ کاؤنٹر مین کو دیتے تھے. کاؤنٹر مین براہ راست موہن کو رپورٹ دیتا تھا. تمہاری نشاندہی بھی موہن نے خود کرائی تھی. بھٹنا گر نے جواب دیتے ہوئے کہا. یہ موہن کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ عمران نے پوچھا. وہ فوجی کالونی چھاونی میں ہے. چھاونی میں افسر ہے، میجر ہے وہ. بھٹنا گر نے رکتے رکتے کہا. میجر ہے وہ، لیکن ایک ہندو کس طرح یہاں کی فوج کا افسر ہو سکتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. وہاں اس کا نام آصف ہے، میجر آصف، لیکن اصل اس کا نام موہن ہے. بھٹنا گر نے جواب دیتے ہوئے کہا. کہاں رہتا ہے؟ پوری تفصیل بتاؤ. عمران نے تیز لہجے میں کہا اور بھٹنا گر نے اس سے اس کا پورا پتہ بتا دیا. اس کا فون نمبر عمران نے پوچھا اور بھٹنا گر نے فون نمبر بتا دیا. میک اپ باکس ہے تمہارے پاس؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا. میک اپ باکس ہمارے پاس تو نہیں ہے، بھٹنا گر نے جواب دیا اور پھر اس نے اس کے پہلے سے اس جواب کی توقع ہو اس نے کہا ہاتھ رکھ دو صفدر. عمران نے میز پر رکھے فون کی طرف بڑھتے ہوئے کہا. صفدر نے بھٹنا گر کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اسے دبا دیا. عمران نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے. یس. دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی. کون صاحب بول رہے ہیں؟ عمران نے آواز بدل کر کہا. میجر آصف بول رہا ہوں. دوسری طرف سے آواز سنائی دی. میجر آصف؟ مگر یہ نمبر تو کرنل ہمایوں کا تھا. عمران نے جان بوجھ کر کہا. سوری، آپ نے غلط نمبر ڈائل کر دیا ہے. دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا. عمران نے ریسیور رکھا اور واپس بھٹنا گر کی طرف آ گیا. سنو بھٹنا گر، ہمیں معلوم ہے کہ تم صرف رقم کے لیے کام کرتے ہو. اگر تم ہمارے ساتھ دینے کا وعدہ کرو تو اتنی رقم تمہیں موہن نے دی ہے اس سے زیادہ ہم تمہیں دیں گے. لیکن اگر تم ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو پھر تمہیں ہلاک کر دیں گے. عمران نے سر دراجے میں کہا اور صفدر نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا. میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، مجھے مت مارو. بھٹنا گر نے منت بھرے لہجے میں کہا. یہ سن لو کہ اگر تم نے ہم سے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو ایک لمحہ بھی سانس نہ لے سکو گی. عمران نے کہا. میں وعدہ کرتا ہوں کوئی دھوکہ نہ کروں گا. مجھے معلوم ہے کہ میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا. بھٹنا گر نے جواب دیتے ہوئے کہا. اس کے ہاتھ کھول دو صفدر. عمران نے کہا اور صفدر نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کھول دیے اور بھٹنا گر تیزی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا. سنو، تم موہن کو اس طرح موہن کے ساتھ پاس پہنچنا چاہتے ہیں کہ اس سے ہماری آمد کا علم نہ ہو. کیا تم یہ کام کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا. ہاں، ایک شرط بار کہ تم اس موہن کو مار ڈالو گے، ورنہ وہ انتہائی خطرناک آدمی ہے. اس نے بعد میں مجھے اور میرے پورے گروپ کو ختم کر دینا ہے. بھٹنا گر نے جواب دیتے ہوئے کہا. اس کی فکر نہ کرو، اس کا خاتمہ ہر صورت میں ہوگا. عمران نے جواب دیا. تو ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنی جیپ میں لے جاتا ہوں. وہاں سب لوگ مجھے جانتے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی نہ روکے گا. بھٹنا گر نے جواب دیا. تو چلو. عمران نے کہا اور بھٹنا گر سارے لاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا. عمران اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے چل پڑے. تھوڑی دیر بعد وہ اس سے دروازے سے واپس آیا اور پھر باہر آ گئے. ایک سائڈ پر ایک بڑی جیپ موجود تھی. بھٹنا گر خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا جبکہ عمران سائڈ سیٹ پر اور باقی ساتھی اگلی سیٹوں پر سوار ہو گئے اور بھٹنا گر نے جیپ سٹارٹ کی. چند لمحوں بعد جیپ سڑک پر دوڑتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی. اس موہن کے یہاں کتنے آدمی ہیں؟ عمران نے بھٹنا گر سے پوچھا. مجھے نہیں معلوم کیونکہ میرا اس سے واسطہ صرف رقم کی حد تک ہے. ویسے میں یہاں اکثر آتا جاتا رہتا ہوں اور بھاری رقمیں دیتا ہے. شراب پینے کے لیے وہ اکثر ہوٹل میں آ جاتا ہے اور میں نے اس کے لیے خاص کمرہ بنوایا ہے. اس وجہ سے وہ میرے پاس زیادہ تر آتا ہے. بھٹنا گر نے جواب دیتے ہوئے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. جیپ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد اس سڑک کی طرف بڑھ گئی جدھر فوجی چھاونی تھی. فوجی کالونی چھاونی سے ہٹ کر علیحدہ بنائی گئی تھی. تھوڑی دیر بعد جیپ کالونی کے مین گیٹ پر پہنچ کر روک گئی. راستہ باقاعدہ راڈ ڈال کر بند کیا گیا تھا اور وہاں مسلح فوجی موجود تھے جن میں ایک افسر تھا. گیٹ کھولو. بھٹنا گر نے کہا. سر باہر نکالتے ہوئے تیز لہجے میں کہا. اوہ تم بھٹنا گر، کس سے ملنا ہے؟ اس افسر نے جیپ کی طرف آتے ہوئے کہا. کرنل سے ملنا ہے، ان کے مہمان ہیں، انہیں پہچانا ہے. بھٹنا گر نے کہا. اوہ اچھا ٹھیک ہے.
اس نے ایک نظر جیپ کے اندر ڈالتے ہوئے پھر پیچھے ہٹ کر اس نے گیٹ کے قریب کھڑے فوجیوں کو اشارہ کیا. انہوں نے راہ ہٹا دیا. بھٹنگر نے جیپ آگے بڑھا دی. یہ موہن اکیلا رہتا ہے یا اس کے ساتھ دوسرے افراد بھی رہتے ہیں؟ عمران نے جیپ کے کافی آگے بڑھ جانے کے بعد پوچھا. ایک ملازم کے ساتھ رہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نے شادی ہی نہیں کی. بھٹنگر نے جواب دیا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. کالونی خاصی وسیع تھی اور اب سڑکوں پر جیپ دوڑنے کے بعد آخرکار بھٹنگر نے جیپ ایک چھوٹی کوٹھی کے کھلے ہوئے گیٹ سے اندر داخل کی اور پورچ میں جہاں ایک فوجی جیپ پہلے سے موجود تھی جا کر روک دی. ریڈ ایکشن تیار رہنا. عمران نے مڑ کر کہا, پھر اچھل کر جیپ سے نیچے اترایا. دوسری طرف سے بھٹنگر بھی جیپ سے نیچے اتر آیا تھا. عمران کے ساتھی بھی نیچے آئے. اسی لمحے ایک آدمی برآمدے میں آیا. وہ لباس سے ملازم ہی لگتا تھا. میجر صاحب ہیں؟ بھٹنگر نے اس ملازم سے مخاطب ہو کر کہا. جی ہاں, وہ اپنے خاص کمرے میں ہے. ملازم نے کہا. چلو ہمیں وہ کمرہ دکھا دو. عمران نے آگے بڑھ کر ملازم کی گردن پکڑ لی. مگر یہ ملازم نے کراہتے ہوئے کہا. عمران نے ہاتھ کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا. ملازم کی حلق سے چیخ نکلی اور اس کے ساتھ اس کا جسم ڈھیلا پڑتا گیا. عمران نے اسے فرش پر دھکیل دیا. اسے یہاں سے اٹھا کر ایک کونے میں ڈال دو تنویر. عمران نے تنویر سے کہا اور تنویر نے جھک کر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے ملازم کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹ کر ایک طرف کونے میں پھینک دیا. تم جانتے ہو اس کا خاص کمرہ؟ عمران نے بھٹنگر سے مخاطب ہو کر کہا. جی نہیں, میں ڈرائنگ روم سے آگے کبھی نہیں دیا. بھٹنگر نے جواب دیا. آؤ پھر خود ہی تلاش کر لیتے. عمران نے کہا اور اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا. کون ہے اسلم؟ اچانک عقبی حصے کی طرف سے موہن کی آواز سنائی دی. وہ سب اس وقت حال کمرے میں موجود تھے. پھر اس سے پہلے کہ کوئی جواب آتا حال عقبی طرف کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا ترنگا آدمی اندر داخل ہوا ہی تھا کہ یک لخت کسی عقاب کی طرف پر جھپٹا اور دوسرے لمحے وہ آدمی تنویر کے بازو میں جکڑا بری طرح ہاتھ پیر مار رہا تھا. تنویر نے اس کی گردن کے گرد بازو کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو وہ آدمی ہلکی سی چیخ کے ساتھ ڈھیلا پڑ گیا. وہ بے ہوش ہو چکا تھا اور تنویر نے اسے فرش پر پٹخ دیا. یہی موہن ہے؟ عمران نے بھٹنگر سے مخاطب ہو کر کہا. جی ہاں, یہی ہے. آپ کے ساتھی نے اس کا کیا حال کر دیا؟ یہ تو انتہائی خطرناک لڑاکا ہے. اسے اس طرح بے ہوش کر دیا ہے. حیرت ہے. بھٹنگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا. صفدر, کوئی رسی ڈھونڈو اور اسے کسی کرسی پر جکڑ دو. میں اس دوران اس کے خاص کمرے کی تلاشی لے لوں. عمران نے مڑ کر صفدر سے کہا. تیز قدم اٹھاتا اس دروازے سے اگلی طرف آ گیا جہاں ایک خاص کمرہ بنا ہوا تھا جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا. عمران تیز قدم اٹھاتا اس کمرے کی طرف بڑھ گیا. وہ سمجھ گیا تھا کہ اس علیحدہ کمرے کو ملازم خاص کمرہ کہہ رہا ہوگا. کمرہ واقعی کسی دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا. عمران نے تلاشی لینی شروع کر دی اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک خفیہ خانے سے ایک جدید ترین لانگ رینج ٹرانسمیٹر برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا. یہ لانگ فریکوینسی کا ہونے کے باوجود اس قدر طاقتور تھا کہ شاید پوری دنیا میں اس کی کال ریسیو کی جا سکتی تھی اور اس کی کال کو چیک بھی نہ کیا جا سکتا تھا. تھوڑی دیر بعد دفتری میز کی سب سے نچلی دراز سے ایک فائل اسے مل گئی جس میں سب مشنز کی تفصیلات درج تھی جنہیں یہ موہن اب تک سر انجام دے چکا تھا. اور عمران اس فائل کو پڑھ کر باختیار کانپ اٹھا کیونکہ اس شخص نے وادی وشکبار میں ان مجاہدین گروپوں اور لیڈروں پر باقاعدہ فہرست مرتب کر رکھی تھی جو وادی وشکبار میں ایک آزادی کی لڑائی میں بے شمار افراد کے نام پتے سرخ لکیریں کھینچی گئی تھی. ان سرخ لکیروں کو دیکھ کر عمران سمجھ گیا کہ اس مہیا کردہ اطلاعات کی وجہ سے ان مجاہدین کو کافرستانی فوج نے شہید کر دیا ہوگا. اس طرح تحریک کو کس قدر ناقابل اختلافی نقصان اس ایک آدمی کی وجہ سے پہنچا تھا. عمران فائل اور ٹرانسلیٹر اٹھائے باہر آ گیا. چند لمحوں بعد وصال میں پہنچ گیا جہاں اس کے ساتھی موجود تھے. اس موہر اور اس کے ملازم کو کرسیوں پر باندھ دیا گیا تھا. عمران نے ٹرانسلیٹر میز پر رکھا اور فائل کو موڑ کر جیب میں رکھنے کے بعد وہ موہن کی طرف مڑا. اس نے اس کے جبڑے بھینچ کر منہ میں انگلیاں ڈالی. چند لمحوں بعد وہ کھول سے اس کے دانتوں کے اندر سے کیپسول برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا. اب اسے ہوش میں لے آؤ صفدر. عمران نے کیپسول کو بھی ٹرانسلیٹر کے ساتھ میز پر رکھتے ہوئے صفدر سے مخاطب ہو کر کہا اور صفدر نے آگے بڑھ کر موہن کی ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا. اور چند لمحوں بعد جب اس کے جسم میں حرکت کا احساس پیدا ہوا تو صفدر پیچھے ہٹ گیا. موہن نے چند لمحوں بعد ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی. پہلے تو وہ لاشعوری انداز میں ادھر ادھر دیکھتا رہا. پھر جیسے ہی اس کا شعور بیدار ہوا اس نے ایک جھٹکے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے بندھا ہونے کی وجہ سے وہ اٹھ نہ سکتا تھا. کون ہو تم؟ تم نے مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ ڈاکو ہو؟ چور ہو؟ کون ہو تم؟ موہن نے سخت لہجے میں کہا. اس نے بھٹنگر کو اسی طرح دیکھا تھا جیسے اس کی کبھی اس کے ساتھ پہچان نہ ہو. اسے پہچانتی ہو موہن؟ عمران نے بھٹنگر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا. اسے نہیں, میں تو نہیں جانتا. مگر یہ موہن کون ہے؟ میرا نام تو میجر آصف ہے.
موہن نے بات کرتے کرتے چونک کر کہا، یہ ٹرانسمیٹر دیکھ رہے ہو اور تمہارے دانت کے خول میں موجود زہریلا کیپسول میرے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس لیے اب تم خودکشی بھی نہیں کر سکتے، اور میں اور بھٹناگر آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اس لیے انکار کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں موہن سے مخاطب ہو کر کہا، یہ سب بکواس ہے، میں مشکباری فوج کا اعلیٰ افسر ہوں، تم ضرور کسی سازش کے تحت یہاں آئی ہو، یہ ٹرانسمیٹر اور یہ کیپسول ان سب کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ موہن چونکہ باقاعدہ تربیت یافتہ ایجنٹ تھا، اس لیے اس کا لہجہ مکمل طور پر سنبھلا ہوا تھا۔ بطور فوراً ایجنٹ تمہارا نمبر TX3 ہے نا؟ عمران نے کہا، کیونکہ اس نے فائل میں یہ پڑھ لیا تھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، موہن نے تیز لہجے میں کہا۔ تم نے شاگل کو اس ٹرانسمیٹر پر کال کر کے اسے اب تک ہمارے متعلق کیا رپورٹس دی ہیں؟ عمران نے سرد لہجے میں پوچھا۔ کون شاگل؟ کیا کہہ رہے ہو؟ موہن نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ صفدر، اس کے منہ پر میں کپڑا ٹھونس دو۔ عمران نے صفدر سے کہا اور خود وہ میز پر رکھے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو TX3 کالنگ۔ عمران کے حلق سے موہن جیسی آواز نکلنے لگی۔ یس شاگل اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ دوسری طرف سے شاگل کی آواز سنائی دی۔ پاکستانی ایجنٹ ابھی تک یہاں موجود ہیں، وہ سارا دن ہوٹل کے کمروں میں گھسے رہتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے انہیں کسی کی آمد کا انتظار ہو۔ عمران نے جواب دیا، لیکن تم نے تو پہلے بتایا تھا کہ انہیں وادی کاپلو جانے کے لیے ہیلی کاپٹر بھی حاصل کر لیا، پھر کیا ہوا؟ انہیں کیوں روک گئے؟ دوسری طرف سے شاگل کی آواز سنائی دی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں سر؟ عمران نے جواب دیا، احمق آدمی، پوری معلومات حاصل کرو، میں نے وادی کاپلو جانے کے پورے انتظامات کر لیے ہیں، اور ابھی یہاں ہم روانہ ہونے والے تھے کہ تمہاری کال آ گئی اور تم نے غلط اطلاع دی ہے، اور وہ وادی کاپلو کی بجائے براہ راست وارنگ میں نہ چلے جائیں۔ دوسری طرف سے شاگل نے چیخ سے وسیلے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے سر، اب میں ان کے کمروں میں ڈکٹا فون نصب کراتا ہوں، پھر ہی پتہ چل سکے گا۔ عمران نے جواب دیا، جو کچھ بھی کرنا ہے احتیاط سے کرنا، پوری طرح ہوشیار رہنا، اور جیسے ہی وہ وہاں سے روانہ ہو مجھے فوری رپورٹ دینا۔ شاگل نے وسیلے لہجے میں چیخ سے کہا، یس سر، عمران نے جواب دیا۔ دوسری طرف سے وہ رڈال کہہ کر رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب ہمارا وادی کاپلو جانا بیکار ہے، الٹا ہم وہاں پھنس جائیں گے۔ عمران نے واپس مڑتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، اسے ڈاج دیا جا سکتا ہے، وہ وادی کاپلو میں بیٹھا ہمارا انتظار کرتا رہے گا اور ہم کسی اور راستے سے اصل ٹارگٹ پر پہنچ جائیں گے۔ صفدر نے کہا، اور کوئی راستہ ہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس لیے تو وادی کاپلو جانا چاہتا تھا، اب مجھے نئے سرے سے پلاننگ کھولنی پڑے گی۔ عمران نے سوچنے کے حصے انداز میں جواب دیا، پھر ایک طرف صفائی پر رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ یس، دوسری طرف سے ایکسچینج کی آواز سنائی دی۔ جنرل راشد سے بات کرائیں، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا آپ نے ان سے ملاقات کا وقت لے رکھا ہے؟ دوسری طرف سے آپریٹر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، ہاں تم بات کراؤ، اٹ از ایمرجنسی۔ عمران نے سخت لہجے میں کہا، یس ہولڈ ڈاؤن کریں۔ آپریٹر نے کہا، پھر چند لمحوں بعد ریسیور سے ایک بھاری آواز سنائی دی، جنرل راشد بول رہا ہوں عمران صاحب، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ بولنے والے کے لہجے میں خاصی بے تکلفی تھی۔ عمران نے یہاں آنے سے پہلے سر سلطان کے ذریعے جنرل راشد سے بات کر لی تھی تاکہ اسے فوج سے مخصوص ہیلی کاپٹر کے ساتھ ساتھ اپنی مرضی کا اسلحہ بھی مل سکے۔ یہاں کر دوبارہ جنرل راشد سے ایک براہ راست ملاقات کر چکا تھا۔ فوجی کالونی کوٹھی نمبر 301 پروفیسر تشریف لائے، میں وہاں آپ سے ملاقات کافرستان کے ایک ایجنٹ سے کرانا چاہتا ہوں۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ فوجی کالونی میں کافرستانی ایجنٹ؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ دوسری طرف سے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا، ان حالات میں بھی آپ آنکھیں بند کیے رکھے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے جنرل صاحب۔ عمران نے قرخ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ اس نے دوسری طرف سے کوئی جواب سننے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ آستین میں سانپ پڑ رہے ہیں اور جنرل صاحب ممکن ناممکن کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، تم یہی رکو، میں باہر جا رہا ہوں۔ عمران نے کہا اور تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد 4 فوجی جیپیں وہاں پہنچ گئی، ان میں سے جنرل راشد کے ساتھ اور باقی اعلیٰ فوجی افسر بھی نیچے اترے۔ یہ کون ہے عمران صاحب؟ کیا وہ ایجنٹ یہاں چھپا ہوا تھا؟ سلام دعا کے بعد جنرل راشد نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میرے ساتھ آئیے۔ عمران نے کہا، پھر وہ جنرل راشد اور دوسرے فوجی افسروں کو ساتھ لیے ہال میں داخل ہوا تو جنرل راشد اور باقی فوجی افسر بے اختیار اچھل پڑے۔ جناب انہوں نے مجھے باندھ رکھا ہے، یہ مجھ پر نہ جانے کیسے الزامات لگا رہے ہیں، پتہ نہیں یہ کون ہے۔ موہن نے جنرل راشد کو دیکھتے ہی رو دینے والے لہجے میں کہا، یہ کیا کیا ہے عمران صاحب؟ آپ نے میجر آصف اور اس کے ملازم کو کیوں باندھ رکھا ہے؟ وہ ایجنٹ کہاں ہیں؟ آپ لوگ یہاں کیا کرتے پھر رہے ہیں؟ جنرل راشد کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ اس کا اصل نام موہن ہے، میجر آصف نہیں، اور یہ کافرستان سیکرٹ سروس کا فارن ایجنٹ ہے، اس کا کوڈ نام TX3 ہے۔ یہ دیکھیے اس کی فائل اور سر پکڑ کر روئیے اپنے اور اپنے عملے کی غفلت اور لاپرواہی پر۔ اس آدمی نے بلا مبالغہ 150 مشکباری مجاہدین کے بارے میں خفیہ اطلاعات بھجوا کر انہیں شہید کرایا ہے۔ عمران کا لہجہ جنرل راشد سے بھی زیادہ تلخ تھا اور اس نے جیب سے فائل نکال کر جنرل راشد کی طرف بڑھا دی۔
یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب الزام ہے، یہ بکواس کر رہا ہے جناب، موہن نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جنرل راشد نے فائل کھول کر پڑھنی شروع کر دی اور اسے جیسے جیسے وہ فائل پڑھتا گیا اس کا چہرہ غصے کی شدت سے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اوہو، اگر واقعی یہ سچ ہے تو پھر اس سے زیادہ ہم قصوروار ہیں کہ ہمارے سامنے یہ سب کچھ کرتا رہا اور ہمیں علم تک نہ ہو سکا، جنرل راشد نے انتہائی گمبھیر لہجے میں کہا اور فائل ساتھ کھڑے ہوئے بریگیڈیئر کی طرف بڑھا دی۔ یہ سب جھوٹ ہے جناب، سب جھوٹ ہے، موہن نے چیختے ہوئے کہا۔ یہ اس کا مخصوص ٹرانسمیٹر ہے اور یہ ہے وہ زہریلا کپسول جو اس نے اپنے دانت کے خلاص سے ڈالا ہے اور اب تک خودکشی کر چکا تھا، اور جہاں تک تعلق ہے تو ثبوت ابھی دے دیتا ہوں آپ کے سامنے، عمران نے کہا۔ صفدر، موہن کے منہ میں کپڑا ٹھونس دو، صفدر سے عمران نے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ لوگ بھی اس دوران خاموش رہیں گے، عمران نے جنرل راشد اور اس کے ساتھیوں سے کہا، اور جنرل راشد نے اس بات میں سارے لا دی۔ عمران نے آگے بڑھ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو TX3 کالنگ، عمران کے منہ سے موہن کی آواز نکلی۔ جنرل راشد اور اس کے سارے ساتھی بے اختیار چونک کر عمران کو دیکھنے لگے، وہ عمران کی ہدایات کی وجہ سے کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ یس شاگل اٹینڈنگ یو، کیا رپورٹ ہے؟ چند لمحہ بعد ٹرانسمیٹر سے شاگل کی آواز سنائی دی۔ جناب، عمران اور اس کی ساتھی چھاونی کیسر ہونے والے ہیلی کاپٹر پر کاپلو روانہ ہو گئے۔ عمران نے کہا، اوہ، کب روانہ ہوئے اور کس راستے سے یہ وہاں پہنچیں گے؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ راستہ تو مجھے معلوم نہیں ہو سکا جناب، لیکن یہ ابھی 10 منٹ پہلے روانہ ہوئے ہیں، ایک مقامی آدمی بھی ان کے ساتھ ہے، عمران نے موہن کے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس ہیلی کاپٹر کے بارے میں پوری تفصیلات دو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ عمران نے جواب میں ہیلی کاپٹر کا نمبر بتا دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اب ہم انہیں شکار کر لیں گے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور عمران نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب تو آپ کو یقین آ گیا ہوگا، یہ شاگل کافرستانی سیکرٹ سروس کا چیف ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں خود اس سے ساری تفصیلات معلوم کر لیتا، یہاں اس کا پورا گروپ ہے، ابھی آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے ساتھیوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ لیکن ایک بات بتا دوں جنرل صاحب کہ جو کچھ ہو گیا تو پھر آپ جانتے ہیں کہ میرے پاس پاکستان سیکرٹ سروس کا چیف کتنا با اختیار ہے۔ عمران نے سر درجے میں کام، جانتے ہیں عمران صاحب، آپ کے ساتھیوں کا تعارف ہمیں پہلے ہی کرا دیا گیا تھا اور ہم آپ سے شرمندہ ہیں، کس خطرناک سانپ کی اصلیت کو ہم پہچان نہ سکے۔ آپ بے فکر رہیں، اب ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہوگی، جنرل راشد نے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، اب آپ اسے سنبھالیے اور ہمیں اجازت دیجیے، عمران نے کہا اور اپنے ساتھی اور بٹنا گھر کو واپس چلنے کا کہہ کر اس نے میز پر پڑا ہوا ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اسے بیرونی دروازے کی طرف لے کر بڑھ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فوراً وادی کاپلو پہنچ جانا چاہیے، شاگل نے ٹرانسمیٹر بٹن آف کرتے ہوئے میز کی دوسری طرف بیٹھی ہوئی ریکھا اور کاشی سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران کے ہیلی کاپٹر کا نمبر تو معلوم ہو گیا ہے باس، کیوں نہ آپ فوج کو اس کی اطلاع کر دیں؟ وہاں مشوار میں جگہ جگہ کافرستانی فوجیوں کی چوکیاں موجود ہیں، وہ آسانی سے اس راستے میں نشانہ بنا سکتی ہیں، ریکھا نے کہا۔ اوہ ہاں، تمہاری تجویز بھی درست ہے، وادی کاپلو پاکستانی مشکبار سے تھوڑے فاصلے پر ہے، اس لیے وہ ہماری طرف فوری طور پر وہاں پہنچ نہیں سکتے، شاگل نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا۔ یس سر، دوسری طرف سے اس کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ جنرل رام چندر سے بات کراؤ فوراً، شاگل نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ یہاں سے ہم کتنی دیر لگے گی باس؟ وادی کاپلو پہنچنے میں کاشی نے کہا زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے، شاگل نے جواب دیا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور شاگل نے ریسیور اٹھا لیا۔ جنرل رام چندر سے بات کیجیے باس، دوسری طرف سے کہا گیا۔ جنرل رام، ہیلو چیف آف سیکرٹ سروس، شاگل بول رہا ہوں، شاگل نے باوقار لہجے میں کہا۔ یس جنرل رام چندر بول رہا ہوں، فرمائیے، دوسری طرف سے ایک سنجیدہ اور باوقار آواز سنائی دی۔ جنرل رام چندر، پاکستان سیکرٹ سروس کے چند خطرناک ترین ایجنٹ کافرستان کی وادی وارنگ میں ایک عام پروجیکٹ تباہ کرنے جا رہے ہیں، وہ پاکستانی مشکبار سے ایک مخصوص بوما ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر وادی کاپلو پہنچ رہے ہیں، اب ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ اس کے لیے کون سا راستہ اختیار کریں گے، بہرحال ان کی منزل وادی کاپلو ہی ہے۔ آپ کافرستانی مشکبار میں فوج کے تمام چیکنگ اڈوں کو مطلع کر دیں کہ جیسے ہی ہیلی کاپٹر چیک ہو اسے فوری طور پر فضا میں تباہ کر دیا جائے، شاگل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس ہیلی کاپٹر کو کوئی مخصوص نشانی؟ جنرل رام چندر نے پوچھا اور شاگل نے وہی نمبر بتا دیا جو TX3 نے اسے ٹرانسمیٹر پر بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ ذمہ دار افیسر ہیں، اس لیے میں ابھی احکامات بھجوا دیتا ہوں، دوسری طرف سے جواب دیا گیا اور شاگل نے شکریہ ادا کر کے ریسیور رکھ دیا۔ جنرل رام چندر کے اس ذمہ دار افیسر کا خطاب دینے سے اس کا چہرہ مسرت سے کھل اٹھا تھا۔ اب ہمیں یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے، نہ جانے وہاں کیسے حالات ہوں گے، ہمیں انتظار کرنا نہیں چاہیے۔ میں نے انتظامات کے احکامات دے دیے ہیں، 4 ٹرانسپورٹ ہیلی کاپٹر میں جائیں گے تاکہ ہم ضروری اسلحہ اور سامان بھی ساتھ لے جا سکیں، ان کی طرف سے اطلاع
आते ही हम रवाना हो जाएंगे। शागुल ने कहा। बॉस, एक बात की मुझे समझ नहीं आई। थोड़ी देर पहले TX3 ने कॉल करके कहा है कि इमरान और उसके साथी होटल में बंद है, फिर कुछ देर बाद ये इतला दी कि वो हेलीकॉप्टर से रवाना हो चुके हैं, और अब आपके पूछने पर बता रहे कि 10 मिनट पहले रवाना हुए हैं। हालांकि मेरा ख्याल है कि 20-25 मिनट उसने कॉल की थी, क्योंकि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। काशी ने कहा तो रेखा चौंक पड़ी। ओ वाकई काशी की बात काबिल गौर है। रेखा ने कहा TX3 वहाँ फौज में ऑफिसर है, इसलिए उसकी रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। वो बेहद होशियार और तेज आदमी है। पहले इतला उसके आदमी ने उसे दी होगी, दूसरी उसे छावनी से मिली होगी। शागुल ने जवाब देते हुए कहा, फिर भी बॉस, अगर कंफर्म कर लिया जाए तो बेहतर है। क्या इस TX3 के अलावा और कोई जरिया नहीं है कंफर्मेशन का? रेखा ने कहा, चलो तुम्हारी तसल्ली के लिए चेक कर लेता हूँ। फिर डायरेक्ट या फिर रिसीवर उठाकर उसने तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस एवरी फिल्म स्टूडियो। राब्ता कायम होते ही एक आवाज सुनाई दी, रुस्तम से बात कराओ, मैं एस बोल रहा हूँ। शागुल ने कहा, यस सर। दूसरी तरफ से कहा गया, और चंद लम्हों बाद एक और आवाज रिसीवर पर सुनाई दी, रुस्तम बोल रहा हूँ जनाब। बोलने वाले का लहजा मुतवाना था। TX3 ने मुझे काम इतला दी है, तुम TX3 को फौरी फोन करके उससे अपने तौर पर बात करो कि उसने इतला मुझे दी है, वो दुरुस्त भी है या नहीं, और फिर मुझे मेरे हेडक्वार्टर के नंबर पर रिपोर्ट दो। पूरी तरह मोहतात रहना। शागुल ने कहा, यस सर, मैं अभी उससे मालूम करके आपको कॉल करता हूँ। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही शागुल ने रिसीवर रख दिया। तो क्या आपको TX3 की जात पर शक है? रेखा ने हैरत भरे लहजे में कहा, हाँ, काशी और तुम्हारी दोनों की बातों ने मुझे चौंका दिया है। इमरान भी आज छात्र आदमी हो सकता है वाकई कोई गड़बड़ हो। अगर TX3 असल है फिर उसकी इतला दुरुस्त होगी। शागुल ने होंठ चबाते हुए कहा, असल क्या, और वो जेली कैसे हो सकता है? रेखा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, जहाँ इमरान मौजूद हो वहाँ सब कुछ मुमकिन हो सकता है। जब शक पड़ गया तो फिर सब कुछ हो सकता है। शागुल ने कहा। फिर तकरीबन 15 मिनट बाद टेलीफोन की घंटे बज उठी। यस, शागुल ने रिसीवर उठाते हुए कहा, जनाब रुस्तम का फोन है। दूसरी तरफ से उसके सेक्रेटरी ने जवाब देते हुए कहा, क्योंकि कॉल खत्म होते ही डायरेक्ट करने वाला बटन ऑटोमेटिक अंदाज में वापस ऑन हो गया। बात कराओ। शागुल ने कहा, हेलो, रुस्तम बोल रहा हूँ जनाब। चंद लम्हों बाद रुस्तम की घबराई हुई आवाज सुनाई दी, और उसका लहजा सुनते ही शागुल चौंक पड़ा। क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो? शागुल ने होंठ चबाते हुए पूछा। बॉस, TX3 को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने जो मालूमात हासिल किया उसके मुताबिक वहाँ चंद पाकिस्तानी पहुंचे और उन्होंने फौज के आला तरीन अफसरों को बुला लिया, और TX3 को गिरफ्तार करके फौज के हेडक्वार्टर बुला लिया गया। दूसरी तरफ से रुस्तम ने कहा, ओहो, कितनी देर हुई है? शागुल ने पूछा। वो अभी इस कोठी से गए हैं। उसकी साथ वाली कोठी में रहने वाला मेरा दोस्त है। जब उसकी कोठी से फोन ना उठाया गया तो मैंने उसके दोस्त को फोन किया, उसने मुझे ये तफसील बताई है। रुस्तम ने जवाब देते हुए कहा, ठीक है। शागुल ने ढीले लहजे में कहा, रिसीवर रख दिया। तुम्हारा शक दुरुस्त निकला है। TX3 पकड़ा जा चुका है। इसका मतलब है कि हम गलत थे। शागुल ने मायूसाना लहजे में कहा, आप कॉल करें, देखें कौन अटेंड करता है। रेखा ने कहा, और शागुल ने चौंक कर इस बात में सारे लाया। फिर मैं इस पर मौजूद ट्रांसलेटर का एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो हेलो, शागुल कॉलिंग। शागुल ने तेज तेज लहजे में कॉल देनी शुरू कर दी। TX3 कॉलिंग अटेंडिंग। दूसरी तरफ से TX3 की आवाज सुनाई दी, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? शागुल ने हलक के बल चीखते हुए कहा, ओह सर, क्या बात है, ये आप क्यों पूछ रहे हैं? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया, बताओ, ये जरूरी है। शागुल ने चीखते हुए कहा, कौन सा नाम बताऊं, जो मैंने यहाँ छावनी में बता रखा है, या असली वाला नाम बताओ? दूसरी तरफ से जवाब दिया गया, असल वाला बताओ। शागुल ने घुराते हुए कहा, जी नाम। दूसरी तरफ से कहा गया, शट अप, तुम्हारे बाप का नाम सर रहमान है, समझे तो मुझे डॉज नहीं दे सकते इमरान। शागुल ने हलक के बाल चीखते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? अगर आपके बाप का नाम एक, आपका और मेरे बाप का नाम एक जैसा है तो इस पर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? दूसरी तरफ से कहा गया, बकवास मत करो, मुझे रिपोर्ट मिल चुकी है कि TX3 को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए मैं चेक कर रहा था। वैसे मेरा चैलेंज है इमरान कि तुम चाहे वादी कापलू की तरफ जाओ या किसी और तरफ से वादी वारंग, तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का कब्रिस्तान ही साबित होगा, ओवर एंड ऑल। शागुल ने ठीक से कहा और ट्रांसलेटर ऑफ कर दिया। ये वाकई शैतान है, इससे मेरे बाप का नाम भी मालूम है। शागुल ने कहा, वाकई हैरत है, हालांकि मुझे आपके बाप के नाम का इल्म न था। रेखा ने जवाब दिया, लानत भेजो बाप के नाम पर। आप बताओ क्या किया जाए? मैं तो जनरल रामचंद्र को भी हिदायत दे चुका हूँ, किस मुंह से उसे कहूँ कि मेरी इतला गलत थी? शागल ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या जरूरत है कहने की, अच्छा है चेक करते रहे, हो सकता है कि उसके बावजूद वो कापलू ही पहुंचे। रेखा ने कहा, नहीं, अब वो जरूर कोई और रास्ता तलाश करेगा, इस बार उल्टा हम फंस गए हैं। वहाँ वादी में इंतजार में बैठा नहीं जा सकता, और इस नमराद का पता भी नहीं है कि ये किस तरफ से आएगा। शागुल ने बड़े झुंझलाए हुए लहजे